دکھا دو چہرہ کہ نور باری، کیا کہا؟ نور باری، اللہ کا نور حجاب میں ہے، اللہ کا نور پردے میں ہے، اور زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ اے میرے عزیزو، اب ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کا چراغ سینوں میں اور روشن ہو جائے۔ اے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، چاند و سورج کے پیدا فرمانے سے پہلے، غرض کے ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو نور کو پیدا فرمایا۔ ایسا کیوں ہے؟ پہلے زمین کا فرش بچھا دیتا، تب اللہ اپنے محبوب کو پیدا فرماتا۔ پہلے آسمان کا شامیانہ لگا دیتا، تب اپنے محبوب کے نور کی تخلیق فرماتا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ تو سنو، میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر کے جانا چاہتا ہوں، اور مثال بڑی پیاری دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے شاعر اہل سنت بھائی شریف اختر صاحب قبلہ مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، حج کے لیے تشریف لے جائیں یا عمرے کے لیے تشریف لے جائیں، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ مولا جتنے لوگ یہاں پر حاضر آئے ہیں سب کو اپنے محبوب کے صدقے میں حج مقبول کی اور عمرہ مقبول کی سعادت نصیب فرمائے۔ تمام لوگ آمین کہیے، پتہ نہیں کس کی آمین قبول ہو جائے۔ اے میرے عزیزو، یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، انہی میں معین بھائی گئے مبارکباد دینے کے لیے، دلشاد برکاتی صاحب آئے مبارکباد دینے کے لیے، دلشاد نوری صاحب آئے مبارکباد دینے کے لیے، آپ لوگ گئے مبارکباد دینے کے لیے، پردھان جی گئے مبارکباد دینے کے لیے۔ اب اسی میں ایک گلاب کی ٹہنی لے کر گئے، کہا شریف بھائی تم ہمارے یہاں پر آ کر کے نعت نبی سناتے تھے، تمہاری قسمت کا کوئی جواب نہیں ہے، بڑی مبارک جگہ جا رہے ہو، یہ گلاب کی ٹہنی ہم سے تحفے میں لے لیجئے۔ انہوں نے گلاب کی ٹہنی کو لیا، اپنے گھر کے آنگن میں گئے، اور جانے کے بعد زمین کو کھودا اور اس میں گلاب کی ٹہنی کو لگا دیا، اس میں پانی ڈال دیا، اور گھر والوں سے کہا دیکھو میں جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد میں واپس آئے، پوچھا کہ وہ جو گلاب کی ٹہنی میں لگا کے گیا تھا اب اس کا کیا حال ہے؟ گھر والوں نے کہا اب وہ صرف ٹہنی نہیں ہے، اس پر خوبصورت گلاب آ گئے ہیں۔ اب یہ پوچھے، دیکھا گارڈن میں اس پر خوبصورت گلاب لگا ہوا ہے، گلاب کا پھول سونگا اور سونگنے کے بعد کہا میرا گلاب، اتنا کہنا تھا میرا گلاب۔ فوراً زمین نے کہا حضرت ابھی اتنی بڑی باتیں نہ کرو، بڑی مقدس جگہ سے آئے ہو، یہ تمہارا گلاب نہیں ہے، اگر میرا سینہ نہیں ہوتا تو یہ پودا کہاں گاڑتے، یہ پودا کہاں نصب کرتے، یہ صرف تمہارا گلاب نہیں ہے، یہ میرا بھی گلاب ہے۔ اتنے میں آسمان نے کہا اے زمین یہ صرف تیرا گلاب نہیں ہے، اگر میرا شامیانہ نہیں ہوتا تو یہ پودا کیسے پروان چلتا۔ اتنے میں سورج نے کہا اے زمین و آسمان یہ صرف تمہارا گلاب نہیں ہے، اگر میں نے اس پر اپنی کرنیں نہ ڈالی ہوتی تو یہ پودا کیسے پروان چلتا۔ اتنے میں چاند نے کہا اگر میں نے رات میں اس پر اپنی کرنیں نہ ڈالی ہوتی تو یہ پودا کیسے پروان چلتا۔ دیکھو گردرا والو، گلاب ایک ہے، زمین الگ احسان بتا رہی ہے، آسمان الگ احسان بتا رہا ہے، چاند الگ احسان بتا رہا ہے، سورج الگ احسان بتا رہا ہے، نسیم صبح الگ احسان بتا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو زمین بنانے سے پہلے، آسمان بنانے سے پہلے، چاند و سورج کے پیدا فرمانے سے پہلے، رب کے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ زمین یہ نہ کہے مصطفیٰ میرا سینہ نہیں ہوتا تو آپ چلتے کس پر، آسمان یہ نہ کہے اگر میرا شامیانہ نہیں ہوتا تو کس کے سائے میں چلتے، چاند و سورج یہ نہ کہے اگر ہماری روشنی نہ ہوتی تو آپ کیسے چلتے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا اور ساری کائنات کو یہ پیغام دے دیا کہ جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے وہ کسی کا احسان لینے نہیں آیا ہے بلکہ ساری کائنات کا احسان کرنے کے لیے تشریف لایا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا اور مصطفیٰ کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا۔
कुछ नहीं था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अभी आपकी समझ में कम आया होगा शेर। अभी आपने देखा मैक, जब ये मैक मेरे पास आया तो ये नहीं बोल रहा था। क्यों? इसके अंदर सेल पड़ा हुआ नहीं था, सेल पड़ा हुआ नहीं था। ये सेल इसकी जान है। सेल निकाल दो मैक बजेगा। आपके घरों में घड़ी लगी है, टाइम देखते हो घड़ी, उसके अंदर भी एक सेल पड़ता है। अगर वो सेल निकाल लिया जाए तो सुई आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। जहां अगर 12 बजे आप सेल निकालोगे तो 12 ही बजेंगे। 1 साल के बाद देखो तब भी 12, 2 साल के बाद देखो तब भी 12, 5-6 साल 10 साल के बाद देखो तब भी 12 ही बजेंगे, सुई आगे नहीं बढ़ती। मोटरसाइकिल की जान है उसका पेट्रोल, पेट्रोल खत्म गाड़ी बंद हो जाएगी। समझ रहे हैं? मुस्तफा आलम की जान है, मुस्तफा कायनात की जान है। ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है ये इस बात का सबूत है कि हमारे नबी अपने मज़ार मुबारक में जिंदा हैं। इसी को आला हज़रत ने कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मुस्तफा आलम की जान है। अब सुनिएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हजरत जिब्राइल और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम से कि तुम्हारे मातहत जो 70 हजार फरिश्ते हैं उन्हें अपने साथ लेकर जाओ और मेरे महबूब को मेरी बारगाह में लेकर आओ। आज मैं अपने महबूब को अपना दीदार कराना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को हुक्म दिया, रब के महबूब को लेके आना है। 27 भी शब है, चांद भी डूब चुका है, अंधेरा ही अंधेरा है। चलो जन्नती मशाले ले लो और रब के महबूब को रोशनी में लेकर आना है। जैसे ही फरिश्तों ने जन्नती मशाले ली, रब ने फरमाया जिब्राइल ये क्या कर रहे हो? अर्ज किया मौला तो सब जानता है। कहा मौला अंधेरा है, तेरे महबूब को रोशनी में लाने का इंतजाम करके ले जा रहे हैं। रब ने फरमाया जिब्राइल इन फरिश्तों से ये जन्नती मशाले यही रखवा दो, मैंने अपने महबूब के चेहरे पर अपनी सिफत गैरत के 70 हजार पर्दे डाल दिए हैं। एक पर्दा उठा दो, रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। आला हज़रत पुकार उठे, कुछ नहीं जिसके आगे सभी मशाले, कुछ नहीं जिसके आगे सभी मशाले। शम्मा बोले के आया हमारा नबी, शम्मा बोले नारे तकबीर, जिंदा दिल के साथ नारे तकबीर, नारे शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। अब आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्तों का जुलूस लेकर के रब के महबूब का सफर शुरू हुआ। देखिए वो शेर ज़हन में रखना, निकलना नहीं चाहिए वो जो ना थे तो कुछ ना था। अभी समझ में आएगा आपके। अब नबी का सफर शुरू हुआ। कुरान में फरमाता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक़सा तक, खानाए काबा से लेके फिलिस्तीन में बैतुल मक़दिस तक, मस्जिद अक़सा तक ये सफर शुरू हुआ आका का। आका मस्जिद अक़सा में पहुंचे, हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आका से पहले आए थे तमाम नबी सफे बांधे खड़े हुए हैं, तमाम अंबिया सफे बांधे खड़े हुए हैं, तमाम नबी मस्जिद अक़सा में मौजूद हैं। ऐ कुर्तरा वालों तुम यहाँ पर बैठे हो, मौजूद हो, ये इस बात का सबूत है कि तुम जिंदा हो तब ना यहाँ पर मौजूद हो। रब के सारे नबियों ने मस्जिद अक़सा में जमा होकर बता दिया कि अल्लाह के जितने नबी हैं सब जिंदा हैं, सब जिंदा हैं। ऐ लोगों
امامت کا مسلح خالی ہے، بات ذہن میں آتی ہوگی کہ حضرت آدم ابو البشر ہیں، کیا وہ نماز پڑھائیں گے؟ حضرت نوح آدم ثانی ہیں، کیا وہ نماز پڑھائیں گے؟ کیا ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھائیں گے؟ کیا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نماز پڑھائیں گے؟ کیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نماز پڑھائیں گے؟ کیا حضرت عیسیٰ روح اللہ نماز پڑھائیں گے؟ معاملہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کلیئر کر دیا، آقا کا دست مبارک پکڑا اور آگے لے کر کے چلے اور کہا یا رسول اللہ یہ سارے نبی اپنی اپنی امتوں کے امام ہیں اور آپ تمام نبیوں کے امام ہیں۔ اعلیٰ حضرت پکارے تھے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ آقا نماز کے امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور آقا نے نماز پڑھائی، آئے سب سے آخر میں تھے اور سب سے آگے کھڑے ہیں، سمجھے؟ آئے سب سے آخر میں اور کھڑے سب کے آگے ہی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر ہے، دس بستہ سب پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے، سب نبی کے لیے۔ اب مسجد اقصی سے سفر شروع ہوا، اسے کہتے ہیں معراج، چڑھنا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا جہاں جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں، اور سدرۃ المنتہا کے ٹھیک سامنے جنت المأویٰ ہے، جنت کا دروازہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جبرائیل علیہ السلام نے وہاں ساتھ چھوڑ دیا سدرہ پہ، آقا اس سے آگے بڑھے، مکہ لا مکہ رب کے قرب خاص میں پہنچے، رب کے قرب خاص میں پہنچے، توجہ دیجئے گا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، نبیوں سے ملاقات کی، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا، موسیٰ پیغمبر کے کہنے پہ 9 مرتبہ آقا رب کی بارگاہ میں بار بار گئے، 45 وقت کی معاف ہوئی، 5 وقت کی رہ گئی، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، کتنا وقت لگا ہوگا، کتنا ٹائم لگا ہوگا، یہ اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ آنے والے جملے پہ آپ خاموش نہیں رہیں گے، توجہ سے سنیے گا، کتنا ٹائم لگا معراج میں، اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے۔ ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جب آقا تشریف لائے تو بستر بھی گرم ہے، زنجیر بھی ہل رہی ہے اور پانی بھی بہ رہا ہے، اور آقا پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، مکہ لا مکہ رب کے قرب خاص میں، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، کتنا ٹائم لگا، لیکن ادھر آئے تو بستر بھی گرم ہے، زنجیر بھی ہل رہی ہے اور پانی بھی بہ رہا ہے۔ تو سنو جو میں نے مثال دی تھی کہ گھڑی کی جان اس کا سیل ہوتا ہے، اگر سیل نکال لیا جائے تو گھڑی کی سوئی آگے نہیں بڑھے گی، گھڑی کا ٹائم آگے نہیں بڑھے گا، اور جب سیل ڈال دیا جائے تو سوئی چلنا شروع ہو جائے گی۔ ارے مصطفیٰ عالم کی جان ہے، مصطفیٰ کائنات کی جان ہے، جب عالم کی جان رب کے قرب خاص میں چلی گئی تو دنیا کا نظام وہی روک دیا گیا، جو چیز جہاں بھی وہی ٹھہرا دی گئی، اور جب مصطفیٰ واپس عالم میں تشریف لائے تو زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی گرم ہے، پانی بھی بہ رہا ہے، زنجیر بولتی رہی، پر بولتا رہا، لوٹے تو ہانی کا گھر بولتا رہا، آئے گئے حضور سرے عرش بار بار، سدرہ سے جبرائیل کا پر بولتا رہا، ہلکا گئے یزید کے سب لشکروں سپاہ، نیزے پہ جب حسین کا سر بولتا رہا۔ اللہ اکبر، یا حضرت زندہ باد، اللہ اکبر۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔
اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے یہ. سنو میں نے جو آیت پڑھی اس کا اب اگلے جز کا ترجمہ سنیے. اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا. مصطفیٰ کیسے روشن چراغ ہے؟ چراغ کسے کہتے ہیں؟ چراغ کی تعریف کیا ہے؟ چراغ کہتے ہیں کہ جس سے نور حاصل کیا جائے اور چراغ کی روشنی میں کوئی کمی نہ ہو. مثال کے طور پہ معین بھائی ایک موم بتی یا ایک چراغ جلا کے یہاں رکھ دیں اور تمام پرطرح فتح گنج والوں سے کہیں اپنے اپنے گھر سے ایک موم بتی لے کے آؤ اور اس سے جلا کے لے جاؤ. بتاؤ یہ جو موم بتی یہاں جلا کے رکھی جائے گی اس کی روشنی میں کوئی کمی آئے گی؟ سب کے چراغ روشن ہو جائیں گے لیکن اس کی روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. مصطفیٰ کیسے روشن چراغ ہے؟ آدم اسی سے چمکے ہیں، نوح اسی نور سے چمکے ہیں، ابراہیم اسی نور سے چمکے ہیں، اسماعیل اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت اسحاق اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت سلیمان اسی نور سے چمکے، حضرت داؤد اسی نور سے چمکے، حضرت زکریا اسی نور سے چمکے، حضرت یحییٰ اسی نور سے چمکے، حضرت موسیٰ عیسیٰ اسی نور سے چمکے. اے لوگوں صدیق اکبر اسی نور سے چمکے ہیں، فاروق اعظم اسی نور سے چمکے ہیں، عثمان غنی اسی نور سے چمکے ہیں، مولا علی اسی نور سے چمکے ہیں، امام حسن اور حسین اسی نور سے چمکے ہیں، حضرت عثمان غنی اسی نور سے چمکے ہیں. اور آگے بڑھیے گا امام اعظم اسی سے چمکے، غوث اعظم اسی سے چمکے، غریب نواز اسی نور سے چمکے، حضور خواجہ قطب اسی نور سے چمکے، بابا فرید اسی نور سے چمکے، محبوب الہی اسی نور سے چمکے، وارث پاک اسی نور سے چمکے، مدار پاک اسی نور سے چمکے، مخدوم پاک اسی نور سے چمکے، غازی پاک اسی نور سے چمکے. ارے احمد رضا خان اسی نور سے چمکے، حجت الاسلام اسی نور سے چمکے، مفتی اعظم اسی نور سے چمکے، سرکار تاج الشریعہ اسی نور سے چمکے. امام عشق و محبت کا شعر یاد آیا کہ چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے.